السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مابین ملاقات 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی اور صدر ٹرمپ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے مقدمے کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کو سزا کب ہو سکتی ہے وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں پاکستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے کوشش ہوگی کہ آج کے اس بلاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر جنرل عاصم منیر سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اور تقریباً 1.5 گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور جنگ نیوز کی خبر کے مطابق عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے بعد میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو انوائٹ کیا تھا، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو جنگ بندی میں انہوں نے امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے، اور یہ جو جنگ پاکستان نے جیتی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے پاکستان کے لیے ماحول کافی زیادہ تبدیل ہوا ہے۔ اب پاکستان کی کچھ خواہشات ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ یہاں پہ تو ٹرمپ ٹاور کی بھی بات ہو رہی تھی اور کچھ اور سیکٹرز ہیں جن کے اندر پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ آ کے انویسٹمنٹ کرے۔ لیکن صدر ٹرمپ تو جس سے بھی ملتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ مانگتے ہیں، اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں، یعنی جو بھی امریکہ کے کاروباری مفادات ہیں یا دیگر سیاسی مفادات ہیں اس کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور مانگتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب جائیں یا کسی اور جگہ جائیں یا یوکرین کے صدر سے ملیں، جدھر بھی ان کی بات چیت ہو رہی ہو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے اندر آلدو کہ صدر ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کی ایران کے معاملے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، یہ بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہے، جنگ نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ میڈیا سے جو بات کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ تو جس میں عرض کر رہا تھا کہ اب بڑا کوشچن میرے لیے یہ ہے کہ پاکستان سے انہوں نے کیا مانگا ہے۔ کیا پاکستان سے کوئی انہوں نے تجارتی سطح پہ کوئی چیز مانگی ہے؟ کیا اسٹریٹجکلی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارا کسی معاملے پہ ساتھ دیں؟ کیا چائنا کے حوالے سے کوئی ان کے تحفظات ہیں؟ تو یہ چیز کلیئر ہوگی آنے والے دنوں میں، پھر پتہ چلے گا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان سے کیا مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ ملاقات ایک معمولی ملاقات تھی؟ نہیں، یہ غیر معمولی ملاقات ہے، اس لیے کہ کسی اور حکومتی شخصیت سے تو ملاقات نہیں ہوئی، نہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، نہ وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، نہ وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو آرمی چیف صاحب کی وہاں پہ ملاقات ہونا تو یقیناً یہ امپورٹنٹ ہے، پر بڑا کوشچن وہی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات آنے والے دنوں میں خوش آئند باتیں نکلیں گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی باتیں نکلیں گی، وہ کیا باتیں ہیں، وہ کب نکلیں گی، کب سامنے آئیں گی مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ایران کے معاملے کے اوپر امریکہ پاکستان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف استعمال ہو، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان وہ کرے گا، اور آئی ہوپ کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس کے اوپر ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دے گی اگر انہوں نے کوئی ایسی مدد مانگی ایران کے معاملے کے اوپر۔ باقی اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا یہ واضح موقف ہے کہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے۔ جو ایران کے اوپر حملہ ہوا وہ اسرائیل نے حملہ کیا، ایران نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان نے بھی اپنا موقف اس حوالے سے واضح طور پہ صدر ٹرمپ صاحب کے سامنے رکھا ہوگا کہ جناب ادھر جارحیت تو اسرائیل کر رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل والے معاملے کے اوپر وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن بڑا کوشچن اسٹل ریمیننگ کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حوالے سے صدر ٹرمپ جو ہے وہ کیا اناؤنسمنٹ کریں گے۔ کیا وہ پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کریں گے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بڑی خوشخبری آنے والی ہے، تو دیکھتے ہیں وہ کیا خوشخبری آتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا دینا پڑے گا، پاکستان سے کیا مانگا گیا ہے۔ کوئی فری جو ہے وہ چیز امریکہ ویسے تو نہیں کرتا ہے، کوئی چیریٹی تو وہ کرتے نہیں ہیں، اپنے مفادات کا وہ تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے والی ہوگی کہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، تب یہ سچویشن کلیئر ہوگی۔ جہاں تک حکومتی شخصیات کا تعلق ہے، گزشتہ روز بھی میری ایک دو حکومتی شخصیات سے بات ہوئی تھی، دوبارہ ملاقات کے بعد دوبارہ میں نے میسج بھی کیا، کسی سے میری بات بھی ہوئی، اور اس کے اندر بھی میں نے پوچھنے کی کوشش کی بات چیت کے اندر کہ جناب کیا بات ہو رہی ہے، پاکستان سے کیا مانگا جا رہا ہے۔
تو لگا ایسے کہ جو حکومت ہے، جو کیبنٹ ہے، اس کو اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہاں پہ ہوا ہے، اور حکومت کو تبھی پتہ چلے گا جب واپس آ کے فیلڈ مارشل صاحب ان کو بتائیں گے، دیگر لوگ جو شامل تھے وہ آ کے بتائیں گے اور بریف کریں گے. پر اینی وے جو بھی بریفنگ ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. اب وہاں پہ جو ملاقات ہوئی، آبویسلی صدر ٹرمپ بہت سارے لوگوں سے جب ملتے ہیں میڈیا بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب فیلڈ مارشل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اس میں کوئی میڈیا نہیں تھا. وہ بعد میں انہوں نے خود میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک باتیں کہی ہیں، تو اس طرح تو چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. لیکن کچھ بھی کیبنٹ روم میں وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے، وہاں پہ بھی میڈیا میں لیکس ہوتی ہیں. تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں یا واشنگٹن پوسٹ میں یا کسی اور جگہ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے نظر آ جائے جس میں تفصیلات سامنے آ جائیں کہ پاکستان کے کیا مطالبات تھے، پاکستان کیا چاہتا ہے امریکہ سے، اور امریکہ آگے سے کیا مانگ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ امریکی میڈیا میں پہلے رپورٹ ہوں پاکستانی میڈیا کی نسبت، یا حکومت کی جانب سے جو بریفنگ دی جائے گی یا بتایا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں ساری چیزیں اس طرح شیئر نہ کی جائیں. لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملاقات کے بعد سے بھارتی میڈیا میں بڑے ایشو بنا ہوا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے. وہ بڑا اس کے اوپر جناب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک طرف وہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف سے صدر ٹرمپ مل رہے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے. امریکہ اور جو بھارت کے تعلقات ہیں ان میں تھوڑا سا اسٹرین تو آپ کو نظر آتا ہے، آلدو کہ بڑا ان کا ایک وہ پارٹنر ہے، ٹریڈنگ پارٹنر ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے امریکہ، پھر بڑی منڈی ہے، اس کی کمپنیاں وہاں پہ جا کے بزنس کرتی ہیں. تو وہ تو ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کے تعلقات میں تھوڑی سی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سرد مہری، ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ G7 اجلاس کے بعد یہ کہا گیا، اب بھارت یہ کہہ رہا ہے، ان کے سیکرٹری خارجہ نے یہ بیان وغیرہ بھی جاری کیا ہے کہ مودی صاحب کو ٹرمپ صاحب نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ امریکہ رکتے ہوئے جائیں، تو انہوں نے مصروفیت کی وجہ سے رکنے سے انکار کر دیا. ویسے مودی جو ہے اس کو تو کوئی شادی پہ بھی نہ بلائے تو وہ خود ہی آ جاتا ہے، آپ کو پتا ہے بڑی بڑی شادیاں وہ اٹینڈ کرتا ہے. تو ٹرمپ اگر بلائے اور مودی نہ جائے تو مودی کو کسی چیز کی خاص تکلیف ہے، اس وجہ سے مودی صاحب وہاں پہ نہیں گئے. اور پھر انہوں نے یہ بیان بھی جاری کیا بھارتی وزارت خارجہ نے کہ جی صدر ٹرمپ سے جو ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے اس میں مودی نے کہا کہ ہم آپ کی ثالثی قبول نہیں کریں گے. تو کہیں نہ کہیں اسٹرین تو ضرور پڑا ہے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے اوپر، اور اس ملاقات کا بھی ان کو کافی دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، غم بھی ہے. اچھا، ایران کے حوالے سے صدر ٹرمپ صاحب نے کل میڈیا سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹو لیٹ ہے، اب ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ ابھی بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو صدر ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، پل میں تولا، پل میں ماشا، پل میں ایلن مسک کی تعریفیں، ایلن مسک دنیا کا سب سے عقل مند آدمی، ایلن مسک یہ، ایلن مسک وہ، اس کے بعد پھر ایلن مسک کے ساتھ جو ٹرمپ نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کب کس وقت کیا کہہ دیں. تو اب وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، وہ ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی وقت ہے، ایران بات چیت کر سکتا ہے. اور اس طرح کی خبر بھی آ رہی ہے کہ یورپی یونین اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور کچھ عرب ممالک بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. امریکہ نے اس ایران کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں تو کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک یہ فائنل نہیں کیا کہ کب وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے. دوسری جانب امریکہ کو یہ انٹیلیجنس بھی آئی ہے کہ اگر آپ ایران پہ حملہ کرتے ہیں تو آپ کے جو خطے میں بیسز ہیں وہاں پہ ایران آگے سے سٹرائک کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہرمز کی اسٹریٹ ہے اس کو بھی ایران بلاک کر سکتا ہے، وہاں پہ مائنز وغیرہ جو آبی مائنز ہیں وہ گرا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے جہاز نہیں گزر سکیں گے، تیل کی آمد و رفت رک جائے گی، بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور عراق میں جو آپ کا اڈا ہے، عراق میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے دیگر جگہوں پہ. تو یہ انٹیلیجنس ان کے پاس ہے، اسی وجہ سے بہت سارا جو غیر ضروری عملہ ہے اپنے اڈوں سے امریکہ نے وہ نکال لیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے امریکہ کی جانب سے بھی کہ وہ کس وقت سٹرائک کریں گے، لیکن تیاری وہ مکمل کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب دباؤ ڈالنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہوں. ماضی میں بھی جب جنرل سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو ایران نے عراق کے اندر جو امریکہ کے اڈے تھے ان کو ٹارگٹ کیا تھا، ادھر میزائل مارے تھے اور وہاں پہ کچھ تھوڑی بہت جو ہے نقصان وغیرہ بھی ہوا تھا. تو یہ اطلاعات امریکہ کے پاس ہیں. اچھا جی، جنرل فیض حمید کے حوالے سے کچھ لوگ خبریں دے رہے تھے کہ بس جی ان کو سزا ہونے والی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ اگلے کچھ دنوں میں سزا سنا دی جائے گی. پچھلے سال سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اب جنگ نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، انصار عباسی صاحب کی یہ سٹوری ہے
کہ جنرل فیض حمید کے خلاف تو ملٹری ٹرائل 3 ہفتے سے معطل ہوا ہے. ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں ان سے انصار عباسی صاحب کی بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 3 ہفتے سے ٹرائل نہیں چل رہا ہے, میں نے بیرون ملک جانا بھی ہے, تعطیلات پہ جانا ہے فیملی کے ساتھ, تو میں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب جلدی سے اس کو کنکلوڈ کیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ سیکریسی میں ہو رہی ہیں, فوجی قوانین کے مطابق ہو رہی ہیں, ان کو عوام کے سامنے شیئر نہیں کیا جا سکتا. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جنرل فیض جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کسی وقت بھی سزا سنائی جا سکتی ہے, آج خبر یہ آ رہی ہے, ان کے وکیل یہ بتا رہے ہیں انصار عباسی صاحب کو, اور انصار عباسی صاحب جنگ نیوز میں یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کا تو 3 ہفتے سے ٹرائل ہی نہیں چل رہا, ان کا ٹرائل رکا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کل میں کوئی ان کو سزا ہو جائے گی. اگر 3 ہفتے سے ٹرائل رکا ہوا ہے تو ابھی تو چیزیں آگے پھر اور بھی چیزیں ہونی ہوں گی. یہ تو نہیں ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے, 3 ہفتے سے ٹرائل رکا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ ٹرائل آگے بڑھتا ہے, کیونکہ یہ غیر معمولی ٹرائل ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ سابق ISI کے سربراہ کو اس طرح گرفتار کرنا, ان کے اوپر ٹرائل چلایا جانا. پھر کچھ دوست اس کو عمران خان صاحب سے بھی جوڑتے ہیں, عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہوگا, یہ اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے, بار بار کہا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کے ساتھ متعدد بار یہ چیز شیئر کی ہے کہ اس نظام میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے فوجی ٹرائل کا وزن برداشت کر سکے, اور مجھے نہیں لگتا ابھی تک کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہوگا. ہاں, عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ باتیں ضرور حکومت کرتی رہتی ہے کہ جی جنرل فیض کو یہ سزا ہوگی تو اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. اس قسم کے سیاسی بیانات سیاسی لوگ دیتے رہتے ہیں, لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. باقی دیکھیں عمران خان صاحب کے ٹرائل جس طریقے سے چل رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, تو وہ تو ویسے بھی اوپن کورٹ اس طرح تو نہیں ہوتی ہے, عوام تو اس طرح نہیں جا سکتی, میڈیا تو اس طرح نہیں جا سکتا, جج صاحب بھی جاتے ہیں, کدھر جاتے ہیں, وہ بھی پریزن کے اندر ہی جاتے ہیں. تو اگر کوئی کسی اور عدالت میں ان کو سزا ہو جائے گی جو فوجی عدالت ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑے گا. یہ عمران خان صاحب بھی متعدد بار اس حوالے سے کہہ چکے ہیں. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل فیض کا ٹرائل تو رکا ہوا ہے, جنرل فیض صاحب کا تو ٹرائل ہو ہی نہیں رہا. اب دیکھتے ہیں جناب کب یہ ٹرائل دوبارہ شروع ہوتا ہے اور کب ان کو سزا ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ سزا نہ ہو. ٹرائل ہے نا, ابھی جنرل فیض صاحب کو سزا نہیں ہوئی, ملٹری کا ایک طریقہ کار ہے, ٹرائل ہے, وہاں پہ وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے, پروسیکیوٹرز نے جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگائے ہوئے ہیں وہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, تو جو کچھ بھی نتیجہ نکلے گا پھر وہ سامنے آ جائے گا. لیکن آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو خبر یہ دے رہے تھے کہ آج کل میں جنرل فیض کو سزا سنائی جا سکتی ہے, کافی مہینوں سے اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں, اب یہ پتہ چل رہا ہے, ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتے سے تو جنرل فیض کا ٹرائل ہو ہی نہیں رہا, رکا ہوا ہے. اچھا جی, اب دنیا بھر میں جو نوجوان ہیں, یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپنی جو نیوز ہے وہ لیتے ہیں سوشل میڈیا سے, ٹی وی ریڈیو سے نہیں لیتے. اب جن لوگوں نے یہ نیوز اس موقع پہ دی ہے, پہلے تو دونوں ہاتھوں سے ان کو میرا سلام. یہ جو ٹرینڈ ہے یہ تو 2010-11 کے بعد چینج ہونا شروع ہو گیا تھا, اور دنیا کے جو عالمی نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے اپنی کوریج کو موبائل کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیا تھا. کئی 100 جو ہے وہ پاؤنڈز کا, کتنے زیادہ ڈالرز کا بجٹ جو ہے BBC نے بھی رکھا تھا, اور اس میں بھی وہ بھی اپنی ساری نشریات کو جو ہے موبائل فوکس کر رہے تھے, سوشل میڈیا فوکس کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں تو وہ سوشل میڈیا پہ اپنی خبر شیئر کرتے ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی پریزنس ہے دنیا بھر کے بڑے بڑے نیوز نیٹ ورکس کی. تو وہ جو عوام ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی نیوز اب لیتے ہیں, خصوصاً نوجوان, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے عالمی جو بڑے نشریاتی ادارے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. لیکن مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کی کھپت یا اس کے اوپر نیوز دیکھنا, ٹی وی دیکھنا وہ کم ہو رہا ہے. دیگر انٹرٹینمنٹ کی چیزیں وغیرہ بھی ہیں, وہ بھی لوگ نیٹ فلکس پہ, دیگر پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں. VOD جسے کہا جاتا ہے, ویڈیو آن ڈیمانڈ, وہ دنیا بھر میں پھیل رہی ہے. تو اس میں تو کسی کو کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے, اور خصوصاً آپ پاکستان میں تو مجھے آج تک کوئی نوجوان نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ جی رات کو 8 بجے بیٹھ کے میں نے یہ پروگرام دیکھا تھا. وہ یہی کہتے ہیں جی فلانی جگہ پہ کلپ دیکھا تھا, YouTube پہ یہ دیکھا تھا, ٹویٹر کے اوپر یہ دیکھا تھا. تو مین اسٹریم میڈیا کے مقابلے میں اب جو سوشل میڈیا ہے obviously اس کی ریچ زیادہ ہے اور اس کی کنوینئنس زیادہ ہے. آپ کو کسی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھنا, آپ جاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, آپ کہیں سفر کر رہے ہیں, آپ اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, آپ واک کر رہے ہیں, آپ اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. تو جتنی اس کی وہ کنوینئنس ہے, آپ ہر جگہ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ریڈیو اور جو ٹی وی کی افادیت ہے, جو پہلے ہوتا تھا کہ جی ٹی وی پہ جو بات کر دی جائے تو بس وہ تو پھر پھیل جائے گی, یا اخبار میں جو چیز لکھ دی جائے تو وہ بیانیہ بن جائے گا. اب آپ 2024 کا الیکشن دیکھ لیں
तहरीक इंसाफ तो कहीं टीवी पे आपको नजर नहीं आती थी। सुबह से शाम तक टीवी पे जनाब हुकूमती शख्सियात बैठ के, जो मौजूदा हुकूमत है उनकी शख्सियात बैठ के उनको गद्दार करार देते थे, ये चीज वो चीज। लेकिन नतीजा क्या निकला? सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। सोशल मीडिया की ताकत के ऊपर जीता इलेक्शन, इसलिए कि अवाम जो है वो सोशल मीडिया से अब इंफॉर्मेशन लेती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। हुकूमती जो सेनेटर हैं अफनानुल्लाह खान साहब, उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान में 2500 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनमें फेडरल सेक्रेटरी लेवल के लोग भी हैं जिनकी दोहरी शहरियत है, और उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी के अंदर मैंने इस हवाले से बिल पेश किया था, वो बिल मंजूर कर लिया गया था, लेकिन अभी तक वो हाउस में बिल पेश नहीं किया गया। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की दोहरी शहरियत है, ऐसे सरकारी अफसरान को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या उनकी लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह सर्विस कर सकते हैं? पर एनीवे, ये एक ऐसी बहस है कि जिसके ऊपर हम दोनों तरफ से आर्गुमेंट सुनते हैं। दुनिया भर में लोग डुअल नेशनलिटी रखते हैं। मार्क कार्नी की मिसाल मैं आपको देता हूं, जो इस वक्त कनाडा के वजीर आजम है, वो कुछ सालों पहले तक बरतानिया के जो स्टेट बैंक है, जो उनका बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसके सरबराह थे, क्योंकि उनके पास बरतानवी नेशनलिटी भी है, उनके पास आयरलैंड की नेशनलिटी भी है, और उनके पास कनाडा की नेशनलिटी भी है। अब हो सकता है कि उन्होंने दीगर दो नेशनलिटीज छोड़ दी हों, क्योंकि अब वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो हो सकता है उन्होंने दीगर नेशनलिटीज छोड़ दी हों। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बहस चलती रहती है। ये बहस इसलिए चलती है कि सियासतदानों को हक नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ें अगर वो डुअल नेशनल है, तो फिर जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, दीगर लोगों को क्या ये इजाजत होनी चाहिए? तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहस है, बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है कि ये होना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं 2500 कौन से हैं, और डुअल नेशनलिटी की वजह से उनके काम पे कितना असर पड़ता है? वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में जब हुकूमत आती है, हालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को जो कहा जाता है वो करते हैं। मतलब हर हुकूमत में चाहे जायज काम है, नाजायज काम है, होता है, अच्छा काम होता है, बुरा काम होता है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का उतना ही किरदार होता है। और आप अगर ब्यूरोक्रेट्स की प्रोफाइल देखें तो जनाब हार्वर्ड के एलुमनाई लिखा होगा, कैम्ब्रिज लिखा होगा, ऑक्सफोर्ड लिखा होगा, लेकिन एक जो है ऊपर से वजीर या हुकूमत कहती है कि इसको पकड़ लो, बगैर किसी उसके पकड़ भी लेते हैं, कोई बिल्डिंग भी सील कर देते हैं। यहाँ पे जना इलेक्शन के अंदर भी आरओस का जो किरदार था वो भी सबके सामने है, बहुत बड़ा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो भी तो सारे ब्यूरोक्रेट्स ही थे। तो भाई ये नेशनलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, इंटेग्रिटी से फर्क पड़ता है। यकीनन बहुत सारे पाकिस्तान के अच्छे इंटेग्रिटी वाले ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं मुश्किल हालात में, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपके सामने ही है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी चलती है और कैसे नहीं चलती है। नेशनलिटी से बड़ा इशू जो है वो दीगर इशूज हैं, उनको जरा ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। देखते हैं कि उसके ऊपर कितनी तवज्जो दी जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन वैलिड है, अगर सियासतदान जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि उसकी डुअल नेशनलिटी है और वो खुदा न खास्ता गद्दार हो गया, तो फिर ये सरकारी अफसरान कैसे डुअल नेशनलिटी रख के बैठे हुए? ये क्वेश्चन तो बनता है। अच्छा जी, ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, जो बजट रखा गया ज़राअत के लिए वो उतना नहीं है जितने नुकसानात हुए हैं, उसको मैच करने के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, अगर आप इस खबर की तफसील देखें तो इसमें बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं और किसानों के जो नुमाइंदे हैं, हैव अर्ज्ड बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट इमीडिएट एंड कंक्रीट मेजर्स टू रेस्क्यू पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फार्मिंग सेक्टर। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फार्मिंग सेक्टर है, जो ज़राअत है, जो मुश्किलात का शिकार है, उसको बचाने के लिए आपको कंक्रीट यानी मजबूत किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर इस खबर की तफसील पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि पंजाब के अंदर जो है गवर्नमेंट ने 2025-26 के लिए 129 अरब रुपए का बजट रखा है, जो गुज़िश्ता बरस की निस्बत 10% इजाफा है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जो नुकसान है वो तो 2000 अरब से भी ज्यादा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसको पीनट्स करार दिया। और इस खबर की तफसील के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब ये जितना बजट रखा गया है ये शो करता है कि इनको कोई समझ नहीं है कि किसान को कितना नुकसान हुआ है, ज़राअत के सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है। अगर ये चीजें इसी तरह चलती रहीं तो अगले साल पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावार में मजीद कमी आएगी। इस बरस हमारी जो मेजर फसलें हैं उनकी पैदावार में कमी आई है, और किसान ये कह रहा है कि अगर कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो फार्मिंग सेक्टर है, पाकिस्तान का जो ज़राअत का सेक्टर है, उसको मजीद नुकसान पहुंचेगा। कुर्बानी के ऊपर इस
दफा किसानों के जानवर भी उस तादाद में नहीं बिके। किसान रहनुमा बता रहे हैं कि सिर्फ 1 लाख जानवर तो कराची की मंडी से वापस आया है। बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं टिकटॉक के ऊपर जिस पे लोग कहते हैं कि जी हम अपना जानवर लेके आए हैं, खुसूसन जो बड़े जानवर हैं उनको फिर वापस लेके गए हैं। इस दफा कुछ लोगों ने वैसे बड़े जानवर खरीदे हैं क्योंकि हिस्सा डाला गया है और एक एक बकरा लेने की सकत नहीं थी लोगों में, लेकिन ओवरऑल कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त में बड़ी कमी आई है। फिर फसलों की पैदावार में कमी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो ये खबर है इसके मुताबिक एक्सपर्ट्स और किसानों के नुमाइंदे ये समझते हैं कि हुकूमत को इस चीज का इदराक ही नहीं है। हमारा 2000 अरब से ज्यादा का सिर्फ गंदम पे नुकसान हुआ है और ये 129 अरब रुपए का बजट रख के कह रहे हैं कि इन्होंने ज़राअत के सेक्टर को बचाना है। क्या ऐसे मुल्क में ज़राअत को बचाया जाएगा? बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।